نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایک امت بنایا ہے جس میں ایمان کی بنیاد پر ہم آپس میں جڑتے ہیں، ملتے ہیں۔ اب اس میں طبقات ہیں، درجے ہیں، مختلف لوگ مختلف فکر اور ہمتوں کے ہوتے ہیں۔ بعض کی ہمتیں خوب محنت کر کے اپنی اصلاح کرنے کی ہوتی ہے، بعض کو ابھی یہ موقع نہیں ہوتا، وہ آہستہ آہستہ ترقی کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اس طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا، مسلمان ہونے کے باوجود بھی بدعملیوں کی طرف رہتے ہیں۔ ایسا کوئی شخص کہ جو گناہ گار ہو، کبائر میں یا صغائر میں بہت زیادہ ملوث ہو، صغائر پر اصرار کرتا ہو، اس پر دوام ہو، ایسے لوگوں کی عدالت، ان کا عادل ہونا، اپرائٹ ہونا مجروح ہو جاتا ہے۔ اور حدیث کی صحت کے لیے جو 5 شرائط جمہور نے متعین فرمائی ہیں، ان میں عدالت راوی کی بہت اہم ہے کہ راوی بالکل عادل ہو، اور اسی لیے باقاعدہ ایک علم اس کے لیے وضع کیا گیا، علم جرح و تعدیل۔ تو اس میں باقاعدہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف راوی کا حفظ، اس کی یاد، اس کی ریٹینٹو میموری کیسی ہے، دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تقوی کیسا ہے، اس کی فکر آخرت، اس میں زہد و ورع کیا ہے۔ کم از کم وہ عام شہرت میں لوگوں کے درمیان فاسق و فاجر نہ گردانا جاتا ہو، کبائر ہی نہیں صغائر پہ بھی اس کی احتیاط ہو، یا کم از کم کھلے بندوں صبح شام سنتوں کا تارک نہ ہو اور اصرار نہ کرتا ہو اپنی چھوٹے چھوٹے گناہوں پر۔ دین ہمیں جن لوگوں سے لینا ہے ان میں اس طرح کے بہت سارے اوصاف ہونے چاہیے۔ ظاہری بات ہے کہ آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت کم لوگ اس معیار پہ شاید پورے اتر سکیں، لیکن جس طرح سکھانے والے ہیں بہت اونچے درجے کے نہ صحیح نیچے درجے کے ہوں، اسی طرح سیکھنے والے بھی تو بہت نیچے درجے کے ہیں۔ اسی لیے اسی تناسب سے جو گراوٹ ہے، بہرحال یہ حد فاصل، یہ تمیز قائم رہنی چاہیے۔ سکھانے والوں کے عمل میں بھی خیر نظر آنی چاہیے۔ دین ظاہر کا بھی نام ہے اور باطن کا بھی نام ہے۔ خالی باطن ہو اور ظاہر خراب ہو، یہ درست نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، ایک بدو کو نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو ظاہر میں بھی نظر آتا۔ تو دیکھیے اب یہ ریاکاری نہیں ہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے، نماز میں اپنے آپ کو بہت عاجز دکھا رہا ہے، نہیں، لیکن اس میں کسی نہ کسی درجے کی عاجزی نظر آنی چاہیے، جیسا کہ عمومی طور پر نماز میں الحمدللہ اب بھی ہر جگہ نظر آتی ہے، مسجد میں عام حالات میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر میں بالکل نہ پتہ چلے، سب دل کے اندر ہی رکھ کے بیٹھے رہیں، تو معاشرے میں خیر نہیں پھیلے گی۔ تو جس طرح باطن کی بہت اہمیت ہے، اندرون کو بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ظاہر کو بھی سنت میں ڈھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور علم تو ایسا ہے کہ دین کا علم تو ایسا ہے کہ جو ہمارے لیے اصل ہے، اسی کی بنیاد پر ہم آخرت میں اپنے راستے صحیح طریقے سے بنا پائیں گے جنت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی طرف، ان کے نیک اور صالحہ صالحین بندوں کی طرف۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا پروانہ تو ایسے ہی ملتا ہے۔ اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے اور ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی جائے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وطر میں روزانہ کہتے ہیں۔ ایک دعا وطر کی جو احناف کے ہاں زیادہ مشروع ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، اس دوسری دعا کے مقابلے میں، اور دونوں صحیح حدیث میں، بلکہ وہ جو دوسری دعا ہے دیگر ائمہ پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، دونوں بہت پیاری دعائیں ہیں۔
لیکن اس دعا کے مقابلے میں احناف نے ترجیح دی ہے اس دعا کو جو اللہم انا نستعینک و نستغفرک والی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں وہ اسی طرح بہت جامع ہیں، بہت پیارے ہیں جیسے اس میں ہے، لیکن ان کا انداز ایسا ہے کہ جو قرآن کی آیات سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، بلکہ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کی منسوخ شدہ آیات ہی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ کوئی اتنی قوی روایت نہیں ہے، اتنی مضبوط بات نہیں ہے کہ قرآن کی آیت ہو، لیکن احتمال ہے اس کا، لیکن اس کا انداز تو بالکل قرآن کی آیتوں جیسا ہی ہے، قرآن کے ہی الفاظ جیسا ہے، بہرحال مناسبت وہاں زیادہ ہے۔ تو اس میں ہم ایک بات کہتے ہیں کہ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو آپ کے فاجر و فاسق بندے ہیں ہم ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے ترک تعلق کریں گے، ان سے خلا لے لیں گے، علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ نخلع، خلع یخلع کے معنی اکھیڑ کے الگ کر لینا، علیحدہ ہو جانا۔ تو یعنی خلع علیحدہ ہو جانا، خلا اسی سے نکلا، خلا جو کیا جاتا ہے نہیں، وہ اکھیڑنے والے معنی اس میں نہیں ہے، علیحدہ ہونے کے معنی، وہ میں نے قلع کا غلطی سے ترجمہ کہ وہ قاف سے ہے، اکھیڑنے کے معنی میں برخلع، تو علیحدہ ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے، ان سے سروکار نہیں رکھیں گے، مطلب یہ کہ بس ضابطے کی حد تک کارروائی کریں گے، دلوں میں ان کو نہیں بسائیں گے، ان سے محبتیں نہیں کریں گے، اور جتنے زیادہ وہ فاجر ہوتے جائیں گے۔ اب یہ فاجر کون ہیں؟ ایک تو وہ فاجر ہیں جو اسلام کو چھوڑ چکے، ان کی بات بھی ہو رہی ہے، ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام میں رہ کے نفاق میں پڑے ہوئے، اب وہ آج کل کم پائے جاتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہ عملی منافقت تو ہو سکتی ہے، اسلام میں اب ایسی کوئی دنیاوی یعنی چاشنی نہیں رہی ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کچھ وقتی فائدہ لے لیں، ہاں نفاق اس بنیاد پر تو ہو سکتا ہے کہ اسلام کی جڑیں کاٹی جائیں اور ظاہر میں اپنے آپ کو، تو ایسے کچھ لوگ ہوں گے، لیکن ہم انہیں جج نہیں کر سکتے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن کسی کا ظاہر اگر نظر آئے تو آپ اس کے بارے میں بہت بدگمانی کیے بغیر اپنے سے اس کو حقیر نہ سمجھیں، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں کہ کب توبہ کر کے وہ آگے بڑھ جائے، یا ابھی گناہ کرنے کے بعد اگلے لمحے توبہ کر کے اللہ کی ولایت میں پہنچ جائے، تو ایسا تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن احتیاط کرنی چاہیے ایسے شخص سے، کیونکہ اس کے جو بھی معاملات ہیں وہ اور اس کے رب کے درمیان ہے، وہ کب اصلاح کرے، کب اس کے معاملات درست ہو، ہمیں اس سے دین لینا تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں، ملنا جلنا یہ بھی کم کرنا چاہیے، صرف ضابطے کی کارروائی، ملنے کی حد تک، یعنی معاملات کی حد تک۔ اب رشتہ دار ہے مثلا، تو اب غریبت سلام دعا ہوگی، کوئی خوشی غمی کی شرکت ہوگی، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان سے بہت دلوں کی محبت نہیں ہوگی، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش بہت زیادہ پیدا نہیں کی جائے گی، یعنی موالات نہیں ہوگی، مدارات ہو، معاملات ہوں، کسی درجے میں مواسات بھی ہو جائے، لیکن موالات نہیں، کی ترک موالات یہاں پر ضروری ہوگا، کیونکہ یہ جہرن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جہرن گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کے سامنے ہے کہ کل امتی معافن، میری امت کے تمام لوگوں کی معافی ہو جائے گی، الا المجاہرین، یہ جو مجاہرین ہیں نا، جہرن جو گناہ کرتے ہیں ان کی معافی، اس لیے کہ وہ اپنے گناہ کے نتیجے میں دوسرے بہت سارے لوگوں کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں کہ وہ بھی یہ کریں اور سمجھیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، کرتے رہو گناہ۔ اسی وجہ سے داڑھی کے بارے میں جو بعض اوقات لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ علماء تشدد کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ صغیرہ گناہ بھی کوئی سمجھے اگر اس کو، جو کہ اکثریت نہیں سمجھتی، کبیرہ سمجھتی، اکثر ائمہ کے نزدیک واجب ہے اور اس کا ترک یا کاٹنا کبیرہ ہے، تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جہرن گناہ ہے، پبلک سن ہے، سب کے سامنے، اور لوگوں کو اس کی وجہ سے ایک حوصلہ ہوتا ہے اور دوسرے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، چلتا ہے، تو کلچر خراب کرنے کی بات۔ بہرحال تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تعلق کم ہو۔ دین سیکھنا تو آپ نے پوچھا بہت ہی تقریباً ناممکن سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ، لیکن اٹھنا بیٹھنا بھی اس میں بھی کمی ہونی چاہیے، ان کے اثرات منفی آپ کو نہ پڑے، آپ کے گھر والوں کو نہ پڑے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کوئی نحوست نہ آئے۔ ہاں اگر آپ اس درجے کے ہیں اور یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ ان کو پیار محبت سے اصلاح کر کے ٹھیک راستے پہ لا سکتے ہوں گے، تو ایسے لوگ اس حکمت کے ساتھ
اپنا تعلق رکھیں، باقی لوگوں کو اس میں پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ و شعور عطا فرمائے۔